Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. Population growth and its impact on environment. This video is going to be very useful for the students of grade 10. However, if you are a random viewer, you are requested to watch the video till the end. There is a lot of information being shared in this video about population growth. This lesson has many sections. You can just watch the section you need. آبادی کا مسئلہ پاکستان سمیت پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کی ضروریات بڑھنے کی وجہ سے چیزوں کی پروڈکشن اور کنزمپشن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آلودگی میں اضافے کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کڑا ہے۔ ہم نے چیزوں کی پروڈکشن کے لیے فیکٹریاں لگائی ہیں، ملز لگائے ہیں، اور ان فیکٹریوں کا فضلہ ہم دریا یا نہر کے پانی میں مکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی میں جو میرین لائف ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ان فیکٹریوں کا زہریلا دھواں ہم ہوا میں اوپر بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو مختلف قسم کے پرندے ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ان زہریلی گیسوں کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہے۔ تو یہ سارا نقصان آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے وسائل جو ہے وہ گھٹ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم چیزوں کی شارٹیج کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے غربت پھیل رہی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا کو قحط کا سامنا، خشک سالی کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ زراعت اور خوراک کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا میں قحط پھیل سکتی ہے، اور چیزوں کی شارٹیج کی وجہ سے پوری دنیا میں قحط پھیل سکتی ہے، چیزوں کی شارٹیج آ سکتی ہے، اور خوراک کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پوری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح کی ڈسکریمنیشن ہے کہ لوگوں کو ذات پات کی بنا پر تقسیم کیا جاتا ہے، مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے، یا جو ان کے سکن کا کلر ہے ان کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مائیگریشن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے ہیں، اور لوگ آپس میں لڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لوگ لڑائی پر آ گئے ہیں، اور قحط کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، قومیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ تو یہ سارا نقصان جو ہو رہا ہے وہ آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر جو امپیکٹ پڑا ہے، جو اثر پڑا ہے، وہ انتہائی بے آنک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پاپولیشن کا جو گروتھ ہے، آبادی میں جو اضافہ ہے، اس کا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے۔ تو یہ اس چیپٹر کا انٹروڈکشن تھا۔ ابھی اسی انٹروڈکشن کو ہم انگریزی میں پڑھیں گے۔ پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ۔ The article Population Growth and Its Impact on Environment, published jointly by Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Bank in 2013, highlights the impacts of growing population on environment. یہ آرٹیکل پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ، یہ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے جو خوراک کا عالمی ادارہ ہے، ان دونوں کے باہمی تعاون سے اس آرٹیکل کو پبلش کیا گیا ہے 2013 میں، اور اس آرٹیکل میں ماحول کے اوپر آبادی کے بڑھنے کا جو اثر ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان کے کیا اثرات ماحول کے اوپر پڑے ہیں۔ The increase in population has led to multiple problems. آبادی میں اضافے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جس میں پولوشن، آلودگی کا مسئلہ ہے، لیک آف فوڈ، خوراک کی کمی کا مسئلہ ہے،
واٹر پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، اینڈ فاسل فیول اور ایندھن کی کمی کا مسئلہ ہے، اربنائزیشن. دا ورڈ اربن از دا اپوزٹ آف رورل. رورل کہتے ہیں دیہی آبادی کو اور اربن کہتے ہیں شہری آبادی کو. کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، گاؤں میں یا دیہاتوں میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گاؤں سے یا دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں تاکہ ان کو زندگی کے بہترین جو سہولیات ہے وہ میسر ہو سکے شہر میں. ریپڈ ڈیکریز آف ایریبل لینڈ. ایریبل لینڈ جو قابل کاشت زمین ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے. ڈیفارسٹریشن، آبادی میں اضافے کی وجہ سے جنگلات کو کاٹا جاتا ہے. اینڈ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریلز، اور جو فضول مادے ہیں ان کی پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے، جس طرح گاربیج، گندگی کے ڈھیر، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، گرین ہاؤس گیسز، زہریلی گیسز اینڈ واٹر اینڈ ایئر پولوٹنٹس. اور پانی اور ہوائی جو آلودگی ہے وہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ان میں اضافہ ہو گیا ہے. نیچرل ریسورسز آر بینگ یوزڈ لیوشلی ٹو میٹ دا ان نیچرل ڈیزائرز آف مین. جو قدرتی وسائل ہے ان کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. لیوش ویسے فضول خرچ کو کہتے ہیں، مطلب یہ جتنی چیز چاہیے ہوتی ہے ان سے کہیں زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں. تو قدرتی وسائل کا استعمال جو ہے وہ بڑی بے تحاشا طریقے سے کیا جاتا ہے انسان کی غیر فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. Forests are being rapidly cut to fulfill the needs of men in terms of food and water. جنگلات کا کٹاؤ کیا جاتا ہے انسان کی شیلٹر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. انسان کی جو لکڑ کی ضروریات ہے، ووڈ کی ضروریات ہے، فار ایگزامپل اس کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جنگلات کو کاٹنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد شیلٹر میں بھی اس لکڑ کا استعمال کیا جاتا ہے. ڈیو ٹو انکریز ان پاپولیشن پیپل آر اسپریڈنگ آن ارتھ. آبادی میں اضافے کی وجہ سے لوگ زمین کے اوپر پھیل رہے ہیں. اینڈ آکوپائنگ دا ایریبل لینڈ، اور قابل کاشت زمین کو وہ آکوپائی کر رہے ہیں. The irresponsible and careless behavior of man towards population growth is responsible for the environmental damages. انسان کے جو لاپرواہی کا رویہ ہے پاپولیشن گروتھ کی طرف، آبادی میں اضافے کی طرف، یہ ذمہ دار ہے انوائرمنٹ میں، ماحول میں جتنی بھی ڈیمیجز ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. There is no beach, no hell, no meadow, no ocean, no land free from the debris of man. کوئی ایسی جگہ زمین کے اوپر بچی نہیں ہے، کوئی ایسا ساحل سمندر نہیں بچا، کوئی ایسی پہاڑی نہیں بچی، کوئی ایسا مرغزار نہیں بچا، کوئی ایسا سمندر نہیں بچا، یا زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا باقی نہیں بچا جس کے اوپر انسان نے اپنی گندگی کا، اپنی آلودگی کا ملبہ نہ پلایا ہو. اینڈ دا اسٹگما آف ہز امپروویڈنس، اور اپنی فضول خرچی کا دبا اس کے اوپر موجود نہ ہو، انسان کی فضول خرچی کا دبا اس کے اوپر موجود نہ ہو. New mills and factories are being set to produce more and more in order to handle the demands of increasing population. جو آبادی بڑھ رہی ہے ان کی ضروریات بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئی ملیں لگائی جا رہی ہے اور نئی فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں. The waste of these mills are mixed into the water of the oceans by disturbing the purity of oceans and marine life both. تو ان ملوں کا جو فضلہ پانی میں جب مکس کیا جاتا ہے، نہر کے پانی میں یا دریا کے پانی میں یا سمندر کے پانی میں، تو ایک تو یہ نقصان اس سے ہو جاتا ہے کہ سمندر کی پانی کی جو شفافیت ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبی مخلوق ہے پانی میں ان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. میرین لائف، سمندری زندگی یا آبی زندگی، پانی کے اندر جو حیات ہے، زندگی ہے، ان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. The unchecked increase in population has led to shortage of resources. تو آبادی میں اس بے ہنگم اضافے کی وجہ سے وسائل میں کمی آ گئی ہے. شارٹیج آف ریسورسز وسائل، شارٹیج کمی. تو انسان کے اس رویے کی وجہ سے
یہ آبادی میں اس بے ہنگم اضافے کی وجہ سے وسائل میں کمی بھی آ گئی ہے. ڈیو ٹو دا شارٹیج دا پیپل آر مائیگریٹنگ ٹوورڈ سٹیز. اور اس کمی کی وجہ سے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں ٹو ہیو بیٹر فیسلٹیز آف لائف، تاکہ ان کو زندگی کی بہترین سہولیات میسر ہو سکیں. بٹ دوز انیبل ٹو مائیگریٹ آر دا وکٹمز آف ڈفرینٹ سوشل ایولز. لیکن وہ لوگ جو شہر کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے وہ مختلف قسم کے سماجی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سوشل ایولز، مختلف قسم کی سماجی برائیوں کا یہ شکار ہو جاتے ہیں. وکٹم مین ہدف، شکار. So this was the introduction of the lesson population growth and its impact on environment. After that we will read the lesson and will explain it word for word or sentence for sentence. This is the text of population growth and its impact on environment. Population growth کہتے ہیں آبادی کا بڑھنا، آبادی میں اضافہ. اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ، امپیکٹ کہتے ہیں اثر کو، انوائرمنٹ ماحول. آبادی کے بڑھنے کا ماحول کے اوپر اثر، یا آبادی میں اضافے کا ماحول کے اوپر اثر. Now we will read the text and will explain it. But before reading the chapter, we should understand the map which is given by the writer. پاپولیشن گروتھ کا مطلب ہے آبادی کا بڑھنا، آبادی میں اضافہ ہونا. پاپولیشن گروتھ جب ہوگی، آبادی میں اضافہ جب ہوگا، لوگ جب زیادہ ہوں گے تو ان کی ضروریات بھی زیادہ ہوں گی. اور جب لوگوں کی ضروریات بڑھ جائیں گی تو وہ زیادہ چیزیں استعمال میں لائیں گی. کنزمپشن کا مطلب ہے خرچ کرنا، صرف کرنا. جب لوگ زیادہ ہوں گے تو زیادہ چیزیں استعمال کریں گے. جب زیادہ چیزیں استعمال کریں گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے. پہلا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ جو وسائل ہے وہ ڈکلائن کر جائیں گے. ڈکلائن کا مطلب ہے کمی پڑ جانا. ویسے ڈکلائن کا لفظی مطلب زوال ہے، لیکن یہاں پہ ڈکلائن کا مطلب ہے کم پڑ جانا. وسائل کم پڑ جائیں گے. اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوگا، ماحول کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور پھر اس کے بعد جب وسائل ہمارے کم پڑ جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چیزیں کم پڑ جائیں گی اور غربت کی طرف ہم چلے جائیں گے. پاورٹی کا مطلب ہے غربت، اسکیرسٹی مین کمی. اور پھر جب غربت آئے گی اس کے پھر 3 نقصانات ہوں گے. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ ڈسکریمنیشن کا شکار ہو جائیں گے. امیر اور غریب میں فرق، یا کالے اور گورے میں فرق، اچھے اور برے میں فرق، اس قسم کے مسائل پھر پیدا ہو جائیں گے. اور غربت جب آئے گی تو لوگ مائیگریٹ ہوں گے، دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف مائیگریٹ ہوں گے، ہجرت کریں گے. چونکہ دیہات میں یا گاؤں میں وہ سہولیات نہیں ہوتی جو شہروں میں اویلیبل ہوتی ہے، اسی وجہ سے لوگ مائیگریشن کریں گے دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف. اور غربت جو ہے وہ ایک اہم وجہ ہے مختلف قسم کے تنازعات کا. مختلف قسم کے تنازعات، مختلف قسم کے جھگڑے جو ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ غربت کی وجہ سے. تو انسان اگر خوشحال ہوتا ہے، خوشحالی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے. آرام سے، سکون سے، برابری کی بنیاد پر لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر غربت نہ ہو، چیزوں کی کمی نہ ہو. So after that we will read the text and will explain it. Population growth has direct impact on the environment. Population کا environment کے اوپر براہ راست اثر ہے. آبادی میں اضافے کا environment کے اوپر
ماحول کے اوپر براہ راست اثر ہے۔ پاپولیشن گروتھ کا مطلب ہے آبادی میں اضافہ ہونا، ڈائریکٹ کا مطلب ہے براہ راست، امپیکٹ کا مطلب ہے اثر، انوائرمنٹ کا مطلب ہے ماحول۔ تو آبادی میں اضافے کا براہ راست ماحول کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ An increase in population means an increase in consuming more resources۔ آبادی میں اضافے کا مطلب وسائل کا زیادہ استعمال ہے۔ انکریز کہتے ہیں اضافہ، بڑھنا، کنزیوم کا مطلب ہے خرچ کرنا، ریسورسز وسائل۔ آبادی میں اضافے کا مطلب وسائل کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اینڈ پروڈیوسنگ واسٹ کوانٹٹی آف ویسٹ مٹیریل، اور فضول مادوں کا بہت بڑی مقدار میں پیداوار ہے۔ پروڈیوس مین پیدا کرنا، واسٹ وسیع، کوانٹٹی مقدار، ویسٹ کہتے ہیں فضول، یوزلیس، مٹیریلز مادے۔ تو آبادی میں اضافے کا مطلب وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال اور فضول مادوں کا بہت بڑی مقدار میں پیداوار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آبادی بڑھے گی تو لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے، اور زیادہ وسائل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو فضول مادے ہیں، ویسٹ مٹیریلز ہے، ان کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی۔ Presently 7 billion and 6 million people live in this world۔ موجودہ وقت میں 7 بلین اور 6 ملین لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ It is estimated that world's population will reach 9.2 billion by 2050۔ estimate کا مطلب ہے اندازہ لگانا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی 2050 تک 9.2 بلین تک پہنچ جائے گی۔ The impact of so many people on our environment will be consumption of resources like land, food, water, fossils fuel, and production of waste material like garbage, greenhouse gases, and water and air pollutants۔ impact کہتے ہیں اثر کو، consumption کہتے ہیں خرچ کرنے کو، ریسورسز وسائل، لینڈ کا مطلب ہے زمین، فوڈ خوراک، واٹر پانی، فاسل فیولز ایندھن، اینڈ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریلز فضول مادوں کی پیداوار، جس طرح کہ گاربیج کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ، گرین ہاؤس گیسز کا مطلب ہے زہریلی گیسیں، اینڈ واٹر اینڈ ایئر پولوٹنٹس پانی اور ہوا میں آلودگی پلانے والی چیزیں۔ تو آبادی کے بڑھنے سے ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال، کنزمپشن آف ریسورسز، وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال، جس طرح کہ زمین زیادہ لوگ استعمال کریں گے، فوڈ خوراک کا استعمال زیادہ کریں گے، واٹر پانی کا استعمال زیادہ کریں گے، فاسل فیول ایندھن کا استعمال زیادہ کریں گے، اینڈ پروڈکشن آف ویسٹ مٹیریلز اور فضول مادوں کا پیداوار، جس طرح کہ کوڑا کرکٹ، زہریلی گیسیں، پانی اور ہوا میں آلودگی پلانے والی چیزیں بڑھ جائیں گی۔ جس طرح کہ فار ایگزامپل ابھی 2024 میں پاکستان کی آبادی فار ایگزامپل ہم فرض کرتے ہیں کہ 24 کروڑ ہے، اور 2025 میں اگر یہ آبادی لیٹ سے 26 کروڑ ہو جاتی ہے تو 24 کروڑ چونکہ کم لوگ تھے کمپیریٹیولی، وہ ان چیزوں کا استعمال کم کریں گے۔ جب لوگ زیادہ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، 2 کروڑ لوگ جب بڑھ جائیں گے تو ان ساری چیزوں کا استعمال بھی بڑھ جائے گا اور آلودگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یا اس کی مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی گاؤں میں 1000 لوگ رہ رہے ہیں اور اس گاؤں کی آبادی بڑھ جاتی ہے اور 1000 کی بجائے وہ آبادی 2000 پہ پہنچ جاتی ہے، تو 1000 لوگ جو تھے وہ ان چیزوں کا استعمال کم کرتے تھے، زمین کا استعمال کم کرتے تھے،
جو وسائل ہیں نیچرل ریسورسز ان کا استعمال بھی کم کرتے تھے، لیکن جب ان کی آبادی اس گاؤں کی آبادی 2000 ہو گئی تو وہ 2000 لوگ ان چیزوں کا نیچرل ریسورسز کا زیادہ استعمال کریں گے، تو اسی وجہ سے آبادی بڑھنے کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اوپر یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ جائے گا کہ آلودگی بڑھ جائے گی، لوگوں کی ضروریات بڑھ جائیں گی اور وسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ Experts in the field of population and environment worry that this unchecked population growth may result in environmental catastrophe۔ تو ایکسپرٹس کہتے ہیں ماہرین کو، پاپولیشن کہتے ہیں آبادی کو، اور انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو۔ آبادی اور ماحول کے جو ماہرین ہے وہ اس بات سے پریشان ہے، وری مین بے چین ہونا، پریشان ہونا، that this unchecked population growth may result in environmental catastrophe، کہ یہ بے ہنگم آبادی، انچیکڈ کہتے ہیں بے ہنگم آبادی کا بڑھنا، may result in environmental catastrophe۔ environmental catastrophe ماحولیاتی تباہی۔ تو پاپولیشن اور انوائرمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہے، آبادی اور ماحولیات کے جو ماہرین ہے، وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ آبادی جس بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہی ہے تو یہ ہمیں ایک بہت بڑی ماحولیاتی تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ A quick look at the realities on ground show that the health of our environment has deteriorated because of overpopulation۔ اگر ہم زمینی حقائق کے اوپر تیزی سے نظر دوڑائیں، کوئک لک تیزی سے دیکھیں، نظر دوڑائیں، ایٹ دا ریالٹیز جو حقیقتیں ہیں، زمینی حقیقتیں ہیں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے that the health of our environment has deteriorated because of overpopulation، کہ ہمارے ماحول کا جو صحت ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ deteriorated mean خراب ہونا، deteriorate کا مطلب ہے خراب ہونا، بیکاز آف اوور پاپولیشن، آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہماری آبادی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس اضافے کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ کا جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ انکریز ان پاپولیشن ہیز ریزلٹڈ ان ہائٹنڈ ڈیمانڈ فار فیول، ٹمبر، فوڈ، کلوتھز اینڈ شیلٹر۔ آبادی میں بڑھنے کا جو اثر پڑا ہے، جو نتیجہ نکلا ہے، وہ نتیجہ کیا ہے؟ ہائٹنڈ ڈیمانڈ، ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا، مطالبے میں اضافہ ہونا، فار فیول، لوگ فیول زیادہ صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ٹمبر عمارتی لکڑی، فوڈ خوراک، کلوتھز کپڑے، اینڈ شیلٹر اور چھت۔ تو آبادی میں اضافے کی وجہ سے جو چیزیں، جن چیزوں کا مطالبہ بڑھ گیا ہے وہ ہے ایندھن، ٹمبر عمارتی لکڑی، خوراک، کپڑے اور چھت۔ Consequently, more forests have been cleared for ranches, farms and urban use۔ Consequently کا مطلب ہے نتیجتاً، consequence نتیجے کو کہتے ہیں، لیکن جو برا نتیجہ ہوتا ہے، کسی ایکشن کا جب برا نتیجہ نکلتا ہے تو اس کو ہم consequence کہتے ہیں۔ Consequently نتیجتاً more forests have been cleared for ranches، زیادہ سے زیادہ فارسٹس کو، زیادہ سے زیادہ جنگلات کو کاٹا جاتا ہے فار رینچز، رینچز کہتے ہیں باڑے کو، باڑے بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جنگلات کو، زیادہ سے زیادہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے، فارمز بنانے کے لیے درختوں کو کاٹا جاتا ہے، اینڈ اربن یوز، اور زمین کا شہری استعمال، شہری ماحول کے لیے، شہری ماحول بنانے کے لیے درخت کو کاٹے جاتے ہیں۔ More factories have been built to fulfill the growing demands of population۔ زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں تعمیر کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ضروریات کو پورا کیا جا سکے، بڑھتی ہوئی آبادی کے مطالبات کو پورا کیا جا سکے۔ More people have moved to cities adding pressure on urban environment of cities۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو شہری ماحول ہے اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے۔ مور انوانٹیڈ مٹیریلز آر تھرون اوے ایوری ڈے۔
ہر دن غیر ضروری مواد کو، غیر ضروری چیزوں کو پھینکا جاتا ہے، انوانٹیڈ غیر ضروری میٹیریلز کو، غیر ضروری مواد کو پھینکا جاتا ہے. ایڈنگ ٹو دا کرسٹ آف گاربیج ماؤنڈ. کرسٹ means the outer part of anything, the hard outer part of anything. جس طرح کہ فار ایگزامپل پیسٹری کا جو آؤٹر پارٹ ہوتا ہے، یا فار ایگزامپل بریڈ کا جو آؤٹر پارٹ ہوتا ہے، سخت پارٹ، تو اس کو کرسٹ کہتے ہیں. گاربیج کہتے ہیں گندگی کو، اور ماؤنڈ کہتے ہیں ٹیلا. تو اس طرح جو گندگی کا یا کوڑے کرکٹ کا جو ٹیلا ہوتا ہے، اس کا کرسٹ جو ہے، اس کا اوپر والا سرفیس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوڑے کرکٹ کا جو ٹیلا ہے وہ سائز کے اعتبار سے بڑھتا جاتا ہے، اس کا سرفیس جو ہے وہ پھول گیا ہے، بڑھ گیا ہے. The picture of growing population and environment limitations will become more vivid if we dwell on this problem in some detail. پکچر کہتے ہیں تصویر، گروئنگ پاپولیشن بڑھتی ہوئی آبادی، انوائرمنٹل لمیٹیشنز ماحولیاتی کمزوریاں. آبادی بڑھنے کی وجہ سے ماحولیاتی کمزوریوں کا جو عکس ہے وہ زیادہ واضح نظر آئے گا if we dwell on this problem in some detail. dwell mean رہنا. اگر مزید ہم اس پرابلم کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر بات کریں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو ماحولیاتی کمزوریاں ہیں وہ ہمیں واضح دکھائی دینے لگیں گی. The conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pasture and urban use is called deforestation. This is the definition of deforestation. Deforestation کیسے کہتے ہیں؟ The conversion of forested area to non-forest land. کسی جنگلی علاقے کا غیر جنگلی علاقے میں تبدیل ہونا. کس مقصد کے لیے؟ فار یوزز سچ از ایریبل لینڈ. اسی علاقے کو قابل کاشت بنانے کے لیے، زرعی علاقہ بنانے کے لیے، وہاں کھیتی باڑی کرنے کے لیے درخت کو کاٹا جاتا ہے، جنگلات کو کاٹا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ پاسچرز بنائے جاتے ہیں. پاسچر کا مطلب ہے چراگاہ. یا اس کے علاوہ اربن یوز، شہری استعمال، اسی علاقے کا استعمال شہری مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. اور اس پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیفارسٹریشن کہتے ہیں. So what is deforestation? Deforestation is the conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pasture and urban use. تو ان مقاصد کے لیے جنگلات کو کاٹا جاتا ہے، فارسٹس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس عمل کو پھر ڈیفارسٹریشن کہتے ہیں. Deforestation can lead to several imbalances in environment and results in decrease in habitat and biodiversity. Imbalance کہتے ہیں غیر متوازن یا غیر متوازی. environment ماحول. Deforestation کی وجہ سے ماحول میں مختلف قسم کے غیر متوازی صورتحال پیدا ہو جاتے ہیں. and results in decrease in habitat and biodiversity. اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں مسکن کو، مختلف قسم کے جانور یا مختلف قسم کے چرند پرند کا جو مسکن ہے، درخت ہے، جنگلات ہے. اور بایوڈائیورسٹی، بایو کہتے ہیں لائف کو، حیات کو، ڈائیورسٹی کہتے ہیں تنوع. بایوڈائیورسٹی حیاتیاتی تنوع. تو ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ماحول میں مختلف قسم کے غیر متوازی صورتحال پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ مسکن جو ہے وہ گھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور حیاتیاتی تنوع جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہ بھی کم پڑ جاتی ہے. ڈیفارسٹریشن کو اس لیول پہ سمجھا جائے کہ انوائرمنٹ میں انسان کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے حشرات، مختلف قسم کے چرند پرند پائے جاتے ہیں. لیکن جب لوگ درختوں کو کاٹتے ہیں، وہ پرندے جو درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں
وہ جانور جن کا ہیبیٹیٹ ہوتا ہے فارسٹ، جنگل، تو جنگل نہ ہونے کی وجہ سے، فارسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جب درخت کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پرندے جو ہے وہ اسی جگہ سے، چونکہ ان کا ہیبیٹیٹ جو ہے، مسکن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس علاقے سے نقل مکانی کرتے ہیں، وہ جانور اسی علاقے سے نقل مکانی کرتے ہیں، وہ ناپید ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیفارسٹریشن کا عمل جو ہے، اس کا اثر نہ صرف انسان کے اوپر ہے بلکہ پورے انوائرمنٹ کے اوپر ہے۔ انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس طرح کے انسان کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جانور ہیں، مختلف قسم کے چرند پرند ہیں، مختلف قسم کے حشرات ہیں، مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، تو یہ سارا عمل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے درخت کاٹنے کی وجہ سے، جسے ڈیفارسٹریشن کہتے ہیں۔ اربنائزیشن، مائننگ، فائرز، logging and agricultural activities are few of the causes of deforestation۔ ڈیفارسٹریشن کے جو وجوہات ہیں، ان میں مختلف وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے اربنائزیشن، دیہی علاقے کا شہری علاقے میں تبدیل ہونا، مائننگ، کانکنی، فائرز، آگ جلانا، لاگنگ، درختوں کو کاٹنا، اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز، اور مطلب یہ ہے کہ زرعی مقاصد کے لیے بھی لوگ درخت کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے اسی علاقے کو قابل کاشت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈیفارسٹریشن کا عمل ہو جاتا ہے۔ اربنائزیشن، آج کل آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے باغات جو ہیں پھلوں کے، وہ لوگ کاٹتے ہیں اور ان کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، چونکہ باغات سے جو ان کا آؤٹ پٹ ہے یا انکم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بجائے اس کے چونکہ لوگ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، میٹیریل مائنڈڈ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایگریکلچرل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور لوگ گاؤں میں جو ایگریکلچرل انوائرمنٹ تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور لوگ گاؤں کو اربنائز کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اربنائزیشن بھی ایک کاز ہے، مائننگ بھی ایک کاز ہے، فائرز، لاگنگ اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز، یہ سارے کازز ہے، وجوہات ہے ڈیفارسٹریشن کے۔ فارسٹس کور 30% آف ارتھس لینڈ، جنگلات جو ہے پورے زمین کا 30% حصہ جو ہے وہ کور کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، جسے شارٹ FAO پڑھتے ہیں، این ایسٹیمیٹڈ 18 ملینز ایکڑز، جو 7.3 ملین ہیکٹرز بنتا ہے، آف فارسٹ آر لاسٹ ایچ ایئر۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زرعی تنظیم کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 18 ملین ایکڑ، جو 7.3 ملین ہیکٹرز بنتا ہے، اس ایریا پر مشتمل فارسٹ جو ہے، جنگلات جو ہے، ہر سال کاٹے جاتے ہیں۔ ایگریکلچر، اربنائزیشن، پاورٹی، اور پاپولیشن اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسیس آر دا مین کازز آف مین میڈ ڈیفارسٹریشن۔ زراعت، اربنائزیشن، شہری دیہی علاقے کا شہری علاقے میں تبدیل ہونا، پاورٹی، غربت، اور پاپولیشن، آبادی میں بے تحاشا اضافہ، اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسیس، اور زمین کی غیر مساوی رسائی جو ہے، یہ مین وجوہات ہے انسانی ساخت کی ڈیفارسٹریشن۔ مین میڈ ڈیفارسٹریشن کا مطلب ہے کہ انسان جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے، ایک تو فار ایگزامپل قدرتی آفات کے نتیجے میں درخت جو ہے یا جنگلات جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو مین میڈ ڈیفارسٹریشن ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان عوامل کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ If the current rate of deforestation continues، اگر اسی شرح سے درختوں کو کاٹا گیا، it will take less than 100 years to destroy all forests on the earth، تو 100 سال سے کم پیریڈ درکار ہوگا پوری روئے زمین کے اوپر جتنی بھی فارسٹس ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ مطلب ہے کہ 100 سال سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی جنگلات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر اسی رفتار سے ہم جاتے رہیں۔ Urbanization is a process whereby populations move from rural to urban area۔ Urbanization ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں آبادی دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف حرکت کرتی ہے۔ This is the definition of urbanization۔
You may be asked that what is urbanization. So urbanization is a process. Urbanization ایک ایسا مرحلہ ہے where population move from rural to urban area, جس میں آبادی دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف حرکت کرتی ہے. enabling cities and towns to grow, جس کی وجہ سے شہر یا قصبے جو ہیں ان کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. تو اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ترقی کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا, وہ لوگ جو شہروں یا قصبوں میں رہتے ہیں, جو پروگریسو مائنڈڈ ہوتے ہیں, جو ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو اچھے وسائل استعمال کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں. تو اربنائزیشن کے پروسیس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے. Experts think that future world population growth will be in towns and cities. ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں دنیا کی آبادی جو ہے وہ شہروں میں اور قصبوں میں بڑھ جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ لوگ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف یا قصبوں کی طرف زیادہ منتقل ہوں گے. Much of urban migration is driven by rural population. دیہی علاقوں کی آبادی شہروں کی طرف اسی وجہ سے مائیگریٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شہری علاقوں میں جو سہولیات پائی جاتی ہے, جو فائدے ملتے ہیں ان کو, ان فوائد کی وجہ سے یا ان سہولیات کی وجہ سے وہ شہری علاقوں میں منتقل ہوتے ہیں. Urban advantages include greater opportunities to receive education, healthcare and services such as entertainment. شہری علاقوں کے جو فوائد ہے اس میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے, تعلیم حاصل کرنے کے مواقع شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں, صحت کی سہولیات اچھی طرح میسر ہوتی ہے, اینڈ سروسز سچ ایز انٹرٹینمنٹ, اور تفریحی سہولیات شہر میں زیادہ اچھے طریقے سے دستیاب ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے دیہی علاقوں کے لوگ شہروں کی طرف مائیگریٹ ہوتے ہیں. Urban people change their environment through their consumption of food, energy, water and land. شہری علاقے کے لوگ اپنے ماحول کو چینج کرتے ہیں کس چیز کے ذریعے؟ خوراک کے استعمال کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ شہری علاقوں کے لوگ خوراک کنزیوم کرتے ہیں زیادہ, انرجی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور زمین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. And in turn, the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. اور پھر اس کے بعد جو آلودہ شہری ماحول ہوتا ہے وہ لوگوں کے صحت کے اوپر اور جو طرز زندگی ہے اور جو معیار زندگی ہے, کوالٹی آف لائف اربن پاپولیشن کی, شہری آبادی کی جو کوالٹی آف لائف ہے, ان کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے. Urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century. Urbanization کا عمل اس وقت شروع ہوا جب 18ویں سنچری میں انگلینڈ میں صنعتی انقلاب آیا. When agricultural societies became more industrialized and urban. جب زرعی معاشرہ جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ صنعتی بن گیا یا شہری بن گیا. As a result, workers moved towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs, and factories and agricultural jobs became less common. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ حرکت کرنے لگے, ہجرت کرنے لگے ان علاقوں کی طرف جو کام کرنے کے ہبز تھے, کام کرنے کے مراکز تھے, جہاں پہ پیداواری مراکز. مینوفیکچرنگ ہبس کا مطلب ہے پیداواری مراکز, جہاں پہ چیزوں کو پروڈیوس کیا جاتا تھا, جہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہوتی تھی. فار ایگزامپل ایگریکلچر اسی وجہ سے بھی خراب ہو گیا کہ ایگریکلچر میں جب وہ کوئی فصل لگاتے تھے تو وہ پورے سال ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا, جبکہ انڈسٹریز میں, فیکٹریز میں جب وہ کام کرتے تھے تو ان کو دن کے حساب سے معاوضہ دیا جاتا تھا یا گھنٹوں کے حساب سے معاوضہ دیا جاتا تھا. تو لوگوں کو یہ جلدی بھی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے کم وقت میں, اسی وجہ سے پیداواری جو ہبز تھی, مراکز, ان کی طرف یہ لوگ حرکت کرنے لگے شہروں میں.
to obtain jobs in factories as agriculture jobs became less common, جس کی وجہ سے زرعی جابز جو تھی، نوکریاں، وہ زرعی کام جو تھا وہ گھٹ گیا، کم پڑ گیا. Industrialization has had most severe impact on environment. تو اس انڈسٹریلائزیشن کا برا اثر پڑا انوائرمنٹ کے اوپر. This paragraph tells us the effect of industrialization on environment in England. یہ پیراگراف جو ہے ہمیں انگلینڈ میں 18ویں صدی میں جب صنعتی انقلاب آیا تھا، اور اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے ماحول کے اوپر جو اثر پڑا تھا، نیچر کے اوپر جو اثر پڑا تھا، وہ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے. جب لوگوں نے کھیتی باڑی چھوڑی اور زراعت کا جو پیشہ تھا وہ چھوڑ دیا، اور لوگ شہروں کا رخ کرنے لگے انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں اور اس پیسے کا استعمال کر کے وہ اپنی لائف سٹینڈرڈ کو اپلفٹ کر سکے. تو لوگ جو تھے وہ میٹیریلسٹک مائنڈڈ بن گئے، میٹیریل مائنڈڈ بن گئے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایگریکلچرل، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. اور 18ویں صدی میں جب انگلینڈ میں صنعتی انقلاب آیا تو لوگوں نے زراعت جو تھا وہ اس کو خیر بات کہہ دیا، زرعی ایکٹیویٹیز کو خیر بات کہہ دیا، اور شہروں میں منتقل ہوئے، فیکٹریز میں یا انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے. تو اس اربنائزیشن کا یہ جو عمل تھا، اربنائزیشن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، دیہی علاقوں کا شہری علاقوں کی طرف منتقل ہونا. تو یہ جو اربنائزیشن کا عمل تھا تو اس کا بہت برا اثر پڑا انوائرمنٹ کے اوپر. اس کے اوپر وارڈزورتھ کی ایک مشہور پوئم بھی ہے، The world is too much with us، ولیم وارڈزورتھ کی، جس میں وہ اس بات کے اوپر لیمنٹ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ انسان نے فطرت کو خیر بات کہہ دیا، زراعت کو خیر بات کہہ دیا، اور لوگ شہروں کی طرف منتقل ہونے لگے پیسہ کمانے کے لیے. تو اس کے اوپر وارڈزورتھ نے بڑی خوبصورت پوئم بھی لکھی ہے. Huge quantities of pollutants are being let out in air, water and land by various industries. Huge quantities، بہت بڑی مقدار میں آلودگی پھیلانے والی چیزیں جو تھی وہ ہوا میں، پانی میں اور زمین کے اوپر پھینکا گیا مختلف قسم کی انڈسٹریز نے. فار ایگزامپل جو فیکٹریاں لگی، جو ملیں لگی، ان کا جو ویسٹ تھا وہ دریاؤں میں، نہروں میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے آبی زندگی جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. اور اس کا جو دھواں تھا وہ ہواؤں میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی زہریلی گیسیں ہواؤں میں آ گئی، اور مختلف قسم کی جو ہوائی زندگی تھی وہ متاثر ہوئی اس انڈسٹریلائزیشن کے اس پروسیس سے. انڈسٹریلائزیشن produces a greater amount of waste, both directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of those goods once their purpose has been served. انڈسٹریلائزیشن جو تھا، صنعتوں کا قیام جو تھا، صنعتوں کے قیام کی وجہ سے ویسٹ جو تھا، وہ فضول چیزیں، فضلہ جات، وہ بہت بڑی مقدار میں پروڈیوس ہونے لگی. براہ راست بھی، بہت ڈائریکٹلی ایز اے ریزلٹ آف پروڈکشن آف گڈس، جب چیزوں کی پیداوار، چیزوں کو جب پیدا کیا جاتا تھا، چیزوں کو جب پروڈیوس کیا جاتا تھا، اس عمل کے ذریعے براہ راست بھی اور انڈائریکٹلی بھی تھرو ڈسپوزیبل آف دوز گڈس، اور ان چیزوں کو جب پھر ڈسپوز کیا جاتا تھا، پھینکا جاتا تھا، once their purpose has been served، جب ان سے مطلوبہ مقصد پورا ہو جاتا تھا، اور مطلوبہ مقصد پورا ہونے کے بعد جب ان کو پھینکا جاتا تھا ان چیزوں کو، تو انڈائریکٹلی بھی اس کا ماحول کے اوپر اثر پڑ جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریز میں جب چیزوں کو پروڈیوس کیا جاتا تھا تو اس دوران بھی ماحول کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑتا تھا. مثال کے طور پر ان کا جو ویسٹ تھا وہ پانی میں مکس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میرین لائف کو خطرہ پڑ گیا ان چیزوں سے، ان ویسٹ سے، جب یہ پانی میں مکس ہو جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہواؤں میں یہ زہریلی گیسیں چھوڑنے لگا، یہ انڈسٹریز کی وجہ سے ہواؤں میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں چھوڑی گئی. مثال کے طور پر ملک پیک لے لیں،
ملک پیک کو جب پروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر بھی ماحول کے اوپر پڑتا ہے. جس انڈسٹری میں اس کو تیار کیا جاتا ہے وہ اس انڈسٹری کا جو ویسٹ ہے وہ پانی میں مکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرین لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور جو انڈسٹری کا دھواں ہے وہ جب اوپر جاتا ہے ہوا میں تو ہماری آبی زندگی، تو ہماری ہوائی زندگی متاثر ہو جاتی ہے اس سے. یہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہے. پھر اس کے بعد لوگ جب ملک پیک کے کاٹن استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد اس کو زمین کے اوپر پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر یا پانی میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ اس کا انڈائریکٹ اثر ہے انوائرمنٹ کے اوپر. انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن از دا میجر کاز آف ویسٹ پروڈکشن. صنعتی انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن، معاشرے کا صنعتی بننا یا معاشرے کا شہری بننا، یہ دو میجر وجوہات ہے، بڑی وجوہات ہے فضلے کی پیداوار کی. As the world's population has grown and become more urban and affluent، جیسا کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اور شہر پہ شہر آباد ہو رہے ہیں، اور امیر لوگوں کی، ایفلوئنٹ کا مطلب ہے امیر لوگ، امیر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، امیر لوگوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ویسٹ پروڈکشن ہیز ریزن مینی فولڈ. مینی فولڈ کا مطلب ہے مینی ٹائمز. تو ویسٹ کی جو پروڈکشن ہے، فضلے کی جو پروڈکشن ہے، فضلے کی جو پیداوار ہے وہ کئی گنا. مینی فولڈ کا مطلب ہے کئی گنا. تو ویسٹ کی جو پروڈکشن ہے، فضلے کی جو پیداوار ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. فضلے کا پیداوار کئی گنا بڑھ گیا ہے. Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. Oh no. ہر سال ہم 2.12 بلین ٹنز کے برابر فضلہ جو ہے وہ زمین میں دفن کرتے ہیں، دباتے ہیں. ڈمپ مین دبانا. By 2025 it will become double of its present production. 2025 تک اس کی جو موجودہ پیداوار ہے یہ ڈبل ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ 4.24 بلین ٹنز ویسٹ 2025 تک زمین میں دفن کر دیا جائے گا، دب جائے گا. Rubbish is being generated faster than other environmental pollutants. گندگی، ربش مین آلودگی، پیدا کیا جاتا ہے بڑی تیزی سے دین ادر انوائرمنٹل پولوٹنٹس، ماحول میں آلودگی پھیلانے والے دوسری چیزوں کے مقابلے میں گندگی کو بڑی تیزی سے جنریٹ کیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے دین ادر انوائرمنٹل پولوٹنٹس. انوائرمنٹ میں، ماحول میں آلودگی پھیلانے والی دوسری چیزوں کی نسبت گندگی کو زیادہ پیدا کیا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کو زیادہ پیدا کیا جاتا ہے، انکلوڈنگ گرین ہاؤس گیسز، جس میں زہریلی گیسیں بھی شامل ہے. پلاسٹک کلاگز دا ورلڈز اوشنز اینڈ ریورز. کلاگز مین روکنا، رکاوٹ پیدا کرنا. پلاسٹکس جو ہیں ہماری سمندروں کو اور دریاؤں میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. مطلب یہ ہے کہ پانی کا جو فری بہاؤ ہے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کازنگ فلڈنگ اینڈ ڈیولپنگ ورلڈ سٹیز. جو ترقی یافتہ ممالک کے شہر ہے اس میں پھر فلڈ کا باعث بن جاتے ہیں، سیلاب کا باعث بن جاتے ہیں. The impact of these factors is so enormous on the environment that scientists use the term Anthropocene epoch for our time. امپیکٹ کہتے ہیں اثر، انارمس مین ہیوج، بڑا. تو ان عوامل کا انوائرمنٹ کے اوپر اتنا بڑا اثر ہے کہ سائنٹسٹ ہمارے دور کو، کہ سائنسدان ہمارے دور کو اینتھروپوسین ایپوک کہتے ہیں. ایپوک کہتے ہیں دور، اور اینتھروپوسین کہتے ہیں جب انسانی عمل ماحول کے اوپر غالب آ جائے، جب انسانی ایکٹیویٹی متاثر کرے ماحول کو، جب انسان کا عمل
ماحول کو متاثر کریں تو اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں. اینتھروپوسین ایپوک، ایپوک کہتے ہیں پیریڈ، دور. تو ہمارا جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ سائنسدانوں نے اس دور کو اینتھروپوسین ایپوک کہہ دیا ہے، کہ سائنسدان ہمارے دور کو اینتھروپوسین ایپوک کہتے ہیں. اینتھروپوسین از اے پیریڈ. اینتھروپوسین مینس when the human activity becomes dominant and it affects the environment. جب انسانی عمل جو ہے ماحول کی مختلف چیزوں کو متاثر کریں تو اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں. تو سائنسدان اسی وجہ سے ہمارے دور کو اینتھروپوسین ایپوک کہتے ہیں کہ انسانی رویے سے، انسانی عمل سے ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. which means the dominant influence of humans and their activities on the environment. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عمل کا اثر پڑ جانا انوائرمنٹ کے اوپر، انسانی عمل کا یا ان کی ایکٹیویٹیز کا، ان کی سرگرمیوں کا انوائرمنٹ کے اوپر اثر پڑ جانا. As the world's population continues to grow، جو ہی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، more people use more resources and create more waste. تو زیادہ سے زیادہ لوگ مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں اینڈ کریٹ مور ویسٹ، اور زیادہ سے زیادہ فضلہ پیدا کر رہے ہیں. بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ، لیکن یہ زمین کتنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے. ان دا ویو آف سائنٹسٹس دا فگر رینج فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین. سائنسدانوں کی نظروں میں یہ جو فگر ہے وہ 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک ہے. دس رینج از کالڈ the earth carrying capacity. This range is called the carrying capacity of earth. اس رینج کو یا اس فگر کو carrying capacity کہتے ہیں زمین کی. زمین carrying capacity کیسے کہتے ہیں؟ جو زمین جتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکے، جتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکے، جتنے لوگوں کو برداشت کر سکے. تو زمین کی جو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے لوگوں کی، وہ 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک ہے. Whether we have 500 or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. تو ہماری آبادی جو ہے 500 ملین کی ہو یا 1 ٹریلین کی ہو، تو ہمارا ایک ہی پلینٹ ہے، ایک ہی پلینٹ کے اوپر ہم نے رہنا ہے، اور اسی پلینٹ میں ہماری محدود وسائل ہیں. To maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations، ڈیلیکیٹ کہتے ہیں حساس، بیلنس توازن. تو بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی کمزوریوں کے مابین اس حساس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین مین برقرار رکھنا. دیر از نو سنگل ایزی سولوشن. تو اس کا کوئی واحد اور آسان حل نہیں ہے. آل آپشنز مسٹ بی پارٹ آف دا سولوشن. تمام آپشنز جو ہے اس سلوشن کا، اس حل کا حصہ ہونے چاہیے. فرسٹ آف آل وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیئر ایکشنز. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہیے. کس چیز کے بارے میں؟ ان کے عمل کے بارے میں، کہ جو ان کے ایکشنز ہے وہ ماحول کے اوپر کیا اثر ڈال رہے ہیں، اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا انوائرمنٹ. Moreover, we need to reassess our consumption patterns. اس کے علاوہ ہمیں دوبارہ جائزہ لینا چاہیے. ری اسیس مین دوبارہ جائزہ لینا. ہماری جو خرچ کرنے کی جو طریقہ کار ہے اسے ہمیں دوبارہ دیکھنا چاہیے، دوبارہ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. We need to reduce the amount of resources we consume. تو جتنے ریسورسز ہم خرچ کر رہے ہیں اس میں ہمیں کمی لانی چاہیے. ریڈیوس مین گھٹنا، ریڈیوس مین کم کرنا. ٹیک شارٹر شاورز ان باتھنگ. نہاتے ہوئے ہمیں پانی کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹکس. پلاسٹک کے استعمال کو چھوڑنا چاہیے. بائی لیس اینڈ ریسائکل آر ویسٹ. ہمیں چیزوں کو کم خریدنا چاہیے، اور جو چیز ہم خریدیں پھر اس کو ریسائکل بھی کریں. اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو ویسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ریسائکل کرنا چاہیے.
if millions around the world adopt this behavior and manage the growth of population, اگر پوری دنیا میں ملین کے حساب سے لوگ یہ رویہ اپنائیں کفایت شعاری والا and manage the growth of population، اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کی جو گروتھ ہے اس کو بھی مینیج کریں، اس کو بھی ترتیب دیں، we will have the opportunity to lead an enjoyable and full life، تو ہمیں یہ موقع میسر آئے گا کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے، and our future generations will find earth a place worth living، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس دنیا کو، اس گلوب کو، اس پلینٹ کو رہنے کے قابل محسوس کریں گے، وہ اس دنیا کو رہنے کے قابل محسوس کریں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں اس دنیا کو ایسی جگہ کے طور پر پائیں گے جو رہنے کے قابل ہو۔ Okay, dear students, this was the reading and explanations. Now we will switch into the exercise portion of the lesson. This is the exercise of population growth and its impact on environment. Question answers. The first question is, why is there no single and easy solution to the problem of population growth and its impact on environment؟ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ماحول کے اوپر جو اثر ہوا ہے، اس مسئلے کا ایک ہی حل کیوں موجود نہیں ہے؟ So the answer of the question is, the problem of population growth and its impact on environment is very complicated. آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ماحول کے اوپر جو اثر ہوا ہے یہ مسئلہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ A single and easy solution to the problem will not work. ایک ہی حل اور آسان حل اس مسئلے کا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ All option must be part of solution, like educating the people about the repercussions of their actions towards environment, create awareness among masses, recycle the waste, to adopt thrift and simplicity. thrift کہتے ہیں کفایت شعاری کو، simplicity سادگی. to adopt thrift and simplicity while using resources. تو یہ سارے جو ایکشنز ہے وہ ہمیں لینے پڑیں گے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں میں اویئرنیس پلائیں کہ ان کے ایکشن کا انوائرمنٹ کے اوپر کیا برا اثر پڑ رہا ہے، اور جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اس کو ضائع کرنے کی بجائے، پھینکنے کی بجائے اس کو ری سائیکل کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کفایت شعاری اور سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب ہم وسائل کو استعمال کریں۔ We can overcome this problem of impoverishment by acting upon the saying of the Holy Prophet. تو ہم فضول خرچی کے اس عمل کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اوپر عمل کریں کہ جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ Question number 2 is, how is the carrying capacity of the earth affected؟ زمین کی جو کیرینگ کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کس طرح اثر پڑ گیا ہے؟ کیرینگ کیپیسٹی میں نے ٹیکسٹ میں بھی ایکسپلین کیا ہے۔ کیرینگ کیپیسٹی جو ہے دس از دی کیپیسٹی آف دا ارتھ ٹو اکاموڈیٹ پیپل، ٹو اکاموڈیٹ پاپولیشن۔ زمین کی ایک طاقت ہے جس کے حساب سے وہ آبادی کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ تو ارتھ کی جو کیرینگ کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کیسے اثر پڑ گیا ہے؟ دا کیرینگ کیپیسٹی آف ارتھ رینجز فرام 500 ملین ٹو 1 ٹریلین۔ یہ ارتھ کی کیرینگ کیپیسٹی ہے، بٹ ڈیو ٹو اوور پاپولیشن دس کیرینگ کیپیسٹی از افیکٹڈ۔ لیکن آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو زمین کی کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔
because Earth has limited resources and it cannot accommodate such a large number of people. کہ ان کے زمین کے محدود وسائل ہے، کہ ان کے زمین کے اوپر محدود وسائل ہے اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد زمین اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی، تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے ارتھ کی جو کیرینگ کیپیسٹی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔ کویسچن نمبر 3 از وائی ڈز پاپولیشن گروتھ ڈائریکٹلی افیکٹ انوائرمنٹ؟ آبادی بڑھنے سے براہ راست ماحول کے اوپر کیوں اثر پڑتا ہے؟ سو دا آنسر آف دا کویسچن از پاپولیشن گروتھ ہیز ڈائریکٹ امپیکٹ آن انوائرمنٹ۔ اس کا براہ راست، آبادی بڑھنے کا براہ راست ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ An increase in population means increase in consuming more resources and producing more waste materials. آبادی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ریسورسز استعمال کریں گے، کنزیومنگ، خرچ کرنا، صرف کرنا، اینڈ پروڈیوسنگ مور ویسٹ مٹیریلز، اور زیادہ سے زیادہ فضول مادے پیدا کریں گے، واٹر اینڈ ایئر پولوٹنٹس، پانی اور ہوا میں آلودگی پلانے والی چیزوں کو زیادہ مقدار میں پروڈیوس کریں گے۔ اسی وجہ سے اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، آبادی بڑھنے کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ماحول کے اوپر۔ کویسچن نمبر 4 از اینالائز اینی پیسج آف دا ٹیکسٹ پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی کی آئیڈیا اینڈ اٹس سپورٹنگ ڈیٹیلس۔ کسی بھی پیسج کو اینالائز کریں اس ٹیکسٹ کا، اور اسی پیسج میں آپ کی آئیڈیا جو مرکزی خیال ہے اور اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ لکھ لیں، اس کی بھی آپ شناخت کریں۔ سو دا آنسر آف دا کویسچن از دا تھرڈ پیراگراف آف دا ٹیکسٹ ہائی لائٹس دا امپیکٹس آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن ڈیورنگ 18th century۔ اس ٹیکسٹ کا جو تیسرا پیراگراف ہے، اس میں 18ویں صدی میں جو انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا تھا، اور اسی صنعتی انقلاب کے نتیجے میں لوگ گاؤں سے، دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف مائیگریٹ ہو گئے تھے، اور اس کا اثر جو پڑا تھا انڈسٹریلائزیشن کا، اربنائزیشن کا سوسائٹی کے اوپر، وہ بیان کیا گیا ہے۔ دا پیپل گیو اپ ایگریکلچر، لوگوں نے کھیتی باڑی ترک کر دی، گیو اپ مین ترک کرنا، چھوڑنا، اینڈ اسٹارٹیڈ موونگ ٹوورڈ سٹیز ٹو ہیو بیٹر اپرچونیٹیز، اور شہروں کی طرف حرکت کرنی شروع کی تاکہ زندگی کے بہترین مواقع جو ہے ان کو میسر ہو سکے۔ دس پٹ فردر پریشر آن فوڈ، واٹر، انرجی اینڈ جابس۔ اس ہجرت کی وجہ سے مزید پریشر بڑھ گیا، مزید دباؤ بڑھ گیا خوراک کے اوپر، پانی کے اوپر، توانائی کے اوپر، اور جو کام کرنے کے مواقع تھے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا۔ نیو ملز اینڈ فیکٹریز ور سیٹ ان آرڈر ٹو کوپ ود دا گروئنگ ڈیمانڈز آف دا ریپڈلی انکریزڈ پاپولیشن۔ نئے ملز اور فیکٹریاں لگائی گئی تاکہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ ٹو کوپ ود مین ساتھ ساتھ جانا، دا گروئنگ ڈیمانڈز آف دا ریپڈلی انکریزڈ پاپولیشن، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ڈیمانڈز تھے، اس ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے نئے ملز اور نئی فیکٹریاں لگائی گئی۔ رورل ایکٹیویٹیز اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز بیگن ٹو اسکویز، جو دیہی سرگرمیاں تھیں یا جو زرعی سرگرمیاں تھیں وہ کم ہونے لگی، اینڈ انڈسٹریلائزیشن واز ایٹ پیک، اور صنعتی انقلاب جو تھا وہ عروج پہ تھا۔ کویسچن نمبر 5 is locate examples from the text population growth and its impact on environment that support an opinion۔ اس چیپٹر سے ایسی مثالیں آپ تلاش کریں جو اوپینین کو سپورٹ کر سکیں۔ اوپینین کا اپوزٹ جو ہے فیکٹ ہے، فیکٹ اینڈ اوپینین، لیکن اس چیپٹر سے ہم نے اوپینین کی مثالیں تلاش کرنی ہے۔ So the answer of the question is following are some of the examples of opinion from the text population growth and its impact on environment. The first example is population growth has direct impact on environment. تو یہ پہلی مثال ہے اوپینین کی، جب رائٹر کہتا ہے کہ آبادی بڑھنے کا
براہ راست اثر پڑا ہے انوائرمنٹ کے اوپر. تو یہ اس کی ایک رائے ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, اوپینین ہے اس کا, ایک رائے ہے. The second example is, if the current rate of deforestation continues, it will take less than 100 years to destroy all forests on the earth. And the third example is, if millions around the world adopt this behavior and manage the growth of population, we will have the opportunity to lead an enjoyable life. So this was the third example of opinion. Question number 6 is, keeping in view the population and environment of your area, do you agree or not with the content of the lesson? آپ کے علاقے میں جو صورتحال ہے, آبادی بڑھنے کی وجہ سے ماحول کے اوپر جو اثر پڑتا ہے, اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ایریا میں جو صورتحال ہے, آپ اس چیپٹر کے کانٹینٹ کے ساتھ, آپ اس لیسن کے کانٹینٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ واقعی آبادی بڑھنے کا براہ راست اثر پڑتا ہے ماحول کے اوپر. سپورٹ یور ویو ود دا سالڈ آرگیومنٹس. اپنے جواب کو سپورٹ کریں ٹھوس دلائل کے ساتھ, ٹھوس دلائل کے ساتھ اپنے جواب کو سپورٹ کریں. The answer of the question is, I strongly agree with the content of the lesson. میں ایگری کرتا ہوں جو کچھ چیپٹر میں بتایا گیا ہے, کہ جو کچھ لیسن میں بتایا گیا ہے کہ آبادی بڑھنے کا براہ راست اثر پڑتا ہے ماحول کے اوپر. In my area too, population is increasing day by day very rapidly. میرے علاقے میں بھی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے, and it has very badly affected the environment. اور اس کا ماحول کے اوپر برا اثر پڑا ہے. It is somehow impossible to meet the needs of the people in terms of food, water and energy. تو یہ کسی نہ کسی طرح ابھی ناممکن ہو گیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو خوراک کے معاملے میں, پانی کے معاملے میں یا توانائی کے معاملے میں پوری کی جا سکے. Consequently, population is increasing. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, causing multiple problems. اور اس کے بہت سارے اور آبادی بڑھنے سے بہت سارے مسائل بن رہے ہیں. اینڈ دا پیپل آر لیسٹ bothered آف دا ریپرکشنز آف دیئر ایکشنز. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ان کے ایکشنز کا, ان کی سینس لیسنس کا, ان کی سیلفشنس کا ماحول کے اوپر کیا اثر پڑ گیا ہے. So these were the comprehension questions. Now we will move to the vocabulary portion of the exercise. Now these are the MCQs type of question. Activity number B, choose the correct option. Experts in the field of population and environment worry that this unchecked population growth may result in environmental catastrophe. In this sentence, the word unchecked means option A, enormous, option B, unnatural, option C, free, option D, limited. So here the correct option is option A, enormous. Number 2, presently 7 billion and 6 million people live in the world. The idea expressed in this sentence is based on option A, fact, option B, opinion, option C, inference, option D, comparison and contrast. Here again, the correct option is option A. It is based upon fact. Number 3, a huge quantity of pollutants are being let out in the air. In this sentence, the phrase let out means option A, released, option B, produced, option C, absorbed, option D, bold. Here again the correct option is option A, let out means released. Statement number 4 is, according to the text, the term carrying capacity of the earth means option A, the huge quantity of pollutants that are being let out on earth,
Option B, the maximum population size of the species that the environment can sustain. Option C, the dominant influence of humans and their activities on the environment. Option D, the difference between the birth rate and the death rate. So here the correct option is option B, the maximum population size of the species that the environment can sustain. And the last statement is the issue of population growth and environment is the issue of option A, poor and developing nations only, option B, wealthy and advanced nations only, option C, poor, developing and advanced nations, and option D, neither poor nor advanced nations. Here the correct option is option C. This is the issue of poor, developing, and advanced nations. So these were the multiple choice questions. Now we will move to the vocabulary. Find out the meaning of the following words, identify their parts of speech, and then use them in your own sentences to make their sense clear. So the first word is vivid. Vivid is adjective and it means clear, वाज़ेह. Dwell. Dwell is verb. Dwell means to live. रहना. This is verb. Deteriorated. This is again adjective. It means in a bad condition. खराब हालत में. Pasture is a noun. It means meadow, चरागाह. Logging is log. Log is verb. Log means to cut the forest. Logging is the fourth form of the verb, which is gerund. It means cutting the forest. Migration is a noun. It means to move from one place into another. Hijrat karna. So these were the parts of speech and their meaning. Now coming to the grammar portion. Tenses. Rewrite the following sentences using the tenses indicated in the brackets. इन जुमलों को हमने इन टेंसेस में कन्वर्ट करना है जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ही विल डू हिज वर्क विद डिलीजेंस. इस जुमले को हमने सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. सो इट विल बी ही डज हिज वर्क विद diligence. Number 2, I followed his instructions. We will change it into simple future. I shall follow his instructions. Number 3, that will be interesting. We are supposed to change it into present continuous. That is interesting. Number 4, I will not allow this to happen. We are supposed to change it into simple past. I didn't allow this to happen. Number 5, he worked very hard. Now we are supposed to change this statement into future continuous. He will be working very hard. Number 6, I will never raise any demand. प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है इसको. आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड. नंबर 7, ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. पास्ट परफेक्ट. ही हैड क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. एंड नंबर 8, वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. वी आर सपोज टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट. वी हैव बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. I hope this is clear to you how to change statements into
different tenses. Now, activity number B is fill in the correct form of the verb. اس پیسج میں جو بریکٹ میں ہمیں ورب فارم دیا گیا ہے اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے. تو کریکٹ ہم اسی طرح کریں گے کہ یہ اسٹوری چونکہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو اسی وجہ سے ہم یہ جتنی بھی ورب ہے ان کو ہم سیکنڈ فارم میں چینج کریں گے. جس طرح مائی فرینڈ ہاشم ہیز آلویز بین فیٹ بٹ تھنگز got so bad recently that he decided to go on a diet. He began his diet a week ago. First of all, he wrote out a long list of all the foods which were forbidden. The list included most of the food he loved. Butter, potatoes, rice, cold drink, chocolate, sweets, and so on. Yesterday, I paid him a visit. I rang the bell and was not surprised to see Hashim as fat as ever. He led me to his room and hurriedly hid a large parcel under his desk. He was very embarrassed when I asked him what he did. He smiled guiltily and then put you see that all the forms of put are the same. Put the parcel on the desk. He showed me the contents of the parcel. It contained 5 large bars of chocolate and 3 bags of sweet. So you saw how the verb form was changed. Now in this activity we will have the practice of present perfect continuous or past perfect continuous. Choose the correct answer. Now different statements are given to us. We are supposed either to choose present perfect continuous or past perfect continuous tense from this statement. For example, the first statement is I love this writer's book. I have been reading. I had been reading them for years. Now we will see that the first part of the sentence is in present tense. Therefore, we will choose present perfect continuous tense. If this part of the sentence was in past tense, then we will have to choose the past perfect continuous tense. So یہاں پہ present tense ہے اسی وجہ سے ہم present perfect continuous tense کو choose کریں گے. So the correct statement is I have been reading them for years. Statement number 2 is his clothes were dirty because he had been working in the garden. So here it is past tense. Therefore, we will have to choose past perfect continuous tense. He had been working in the garden. His clothes were dirty because he had been working in the garden. Statement number 3 is where have you been? We had been waiting for you
for ages. So here this is present tense. Therefore, in the second part of the sentence, we will choose present perfect continuous tense. Number 4, he hasn't decided on a career yet, but he had been thinking about it lately. Here again, this is present tense. Therefore, we will choose present perfect continuous. Number 5 is after she had been playing the tennis for 10 years, she joined a squash team. So here this is past tense. Therefore, we will have to take the past perfect continuous tense, had been playing. After she had been playing the tennis for 10 years, she joined a squash team. Now, activity number B is complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets. Use present perfect continuous tense or past perfect continuous tense. Sentence number 1 is Nabil has never had an accident and he didn't drive for years. So here we have present tense. Therefore, we will use present perfect continuous tense, that he has been driving for years. Sentence number 2 is she had no idea it was solid because she didn't not watch the time. So here we have past perfect tense. Therefore, we will use past perfect continuous tense here, that she had not been watching the time. She had no idea it was so late because she had not been watching the time. And sentence number 3 is didn't you take your medicine regularly, Mrs. Sami? Yes, doctor. So here this is present tense. So we will use present perfect continuous tense. Have you been taking your medicine regularly, Mr. Somi? Yes, doctor. Mr. Sami answered, yes. Number 4 is they eventually found the dog after they didn't look for it all night. So here we have past tense. Therefore, here in the second portion, we will use past perfect continuous tense. They eventually found the dog after they had been looking for it all night. And sentence number 5 is how long didn't your father work for the company when he retired? So here we have past tense. Therefore, we will use past perfect continuous tense in the first portion. How long had your father been working for the company when he retired? Activity number C, complete the sentences with a suitable word or expression. These are the different words given to us: for, by tomorrow, so far, the week before, since. We are supposed to write these words and the blanks given to us. The first statement is our TV has not been working since last week. Sentence number 2 is the Khans invited us to dinner although we had only met the week before. Sentence number 3 is they will have finished painting the house by tomorrow. Number 4, we had been writing for
nearly an hour when the bell rang. And number 5 is they have interviewed 3 suspects so far. So this is how to use the words given to us in the blanks. Activity number D is correct the errors in the following sentences. ان جملوں میں جو غلطیاں کی گئی ہے ان کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے. Jamila has lost weight. She had been dieting for months now. So in the first part, you see that present tense is given. Therefore, we will change this into present perfect continuous tense, like Jamila has lost weight. She has been dieting for months now. Sentence number 2 is everything was white when we woke up because it has been snowing all night. So you see the first part of the sentence is in past tense. Therefore, we will change it into the second part of the sentence into past perfect continuous. Everything was white when we woke up because it had been snowing all night. And number 3, I was so happy when I received the gold medal. I has been working hard for years. So here again the first portion is in past tense, I received. Therefore, we will change the second portion into past perfect continuous tense. I was so happy when I received the gold medal. I had been working hard for years. And sentence number 4 is the upcoming test is making me nervous. I had been preparing all evening. So you see the first portion, the first part of the sentence is in present tense. Therefore, we will change the second part of the sentence into present perfect continuous tense. The upcoming test is making me nervous. I have been preparing all evening. Sentence number 5 is we have been writing since nearly an hour when the bell rang. So you see the second part of the sentence is in past tense. Therefore, we will change the first part of the sentence into past perfect continuous tense. We had been writing since nearly an hour when the bell rang. So this was the practice of present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. I hope this is clear to you. This is the end of the chapter Population Growth and its Environment. I hope you enjoyed it and you have learned a lot of things from it. I hope everything is clear to you. If there is any question, please ask your question in the comment section below. Thanks for watching the video. Bye.